ہم احکام القرآن پر بات کریں گے. تو آج موضوع حاضر ہے اور آپ کے فون کرنے پر اور سوال پوچھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جو اسکرین پر نمبر چل رہا ہے یہ آپ کے لیے ہیں. ہم منتظر رہیں گے اور ہمارے مہمان بھی جو ہیں اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال آیا تو اس کے جواب دینے کے منتظر رہیں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور کل کا موضوع جو تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے کمپائلیشن پہ تدوین قرآن پر موضوع تھا ہمارا جس پر ہم نے بات کی تھی. آج ہم احکام القرآن پر بات کر رہے ہیں. تو میں ہر دو حضرات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اور آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. ناظرین ہوتا ہوں قرآن حکیم جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے. جب انسان موضوع ہوتا ہے تو انسان کی بہت سے پہلو جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اس کے جسمانی ضرورتیں, اس کی روحانی ضرورتیں, معاشرتی ضرورتیں, جنسی ضرورتیں, اس کے خانگی معاملات, معاشرتی معاملات, جلوت و خلوت کے معاملات آتے ہیں. ہر قدم پر اسے ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے تو ہمیں کہاں کہاں کیسی کیسی ہدایتیں دیتا ہے اور ہدایتوں پر کیسے عمل ہونا چاہیے اس پر بات کرتے ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ احکام القرآن سے یعنی قرآن کی ہدایات سے کیا مراد ہے, احکامات سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ٹاپک ہے احکام القرآن, تو قرآن کی مختلف سمجھے اللہ پاک نے جو اس کے اندر علمی سمندر رکھے ہوئے ہیں, تو بنیادی کئی برانچز ہیں اس کی. عقائد, فتن, اخبار, قصص, قرآن واقعات, یہ ساری چیزیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم اور مرکزی چیز ہے وہ احکام ہیں, یعنی ایک آرڈر. اس کے اندر اللہ پاک نے جو اپنی مخلوق کو کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں وہ احکام کہلاتی ہیں. اور اس میں اللہ پاک نے بہت ہی یعنی مختلف انداز سے اپنے جو کام چاہتے ہیں اللہ پاک لوگ کریں اس امر اس کو فرمایا کہ کرنا ہے, جس سے روکنا اس کے لیے فرمایا نہیں کرنا, نواہی. تو یہی احکام ہیں قرآن کریم کے. اور اس کے اندر جا بجا ہمیں پورے قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ کا آرڈر ملتا ہے. اللہ خطاب کر کے فرماتے ہیں انسان کو تمہیں یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. تو یہ احکام کا لفظ حکم سے نکلا ہے, حکم کی جمع ہے, اور حکم کے معنی فیصلے کے آتے ہیں. تو ہمارے پر جو ذات باری تعالی ہے وہ ایک موجود ہے اور وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس چیز کا گوشت کھانا ہے, کس کا نہیں کھانا, کون سا گوشت تمہارے لیے خراب, نقصان دہ, حرام, کون سا گوشت حلال, کون سے رشتے تمہارے لیے جائز, کون سے رشتے ناجائز. یہ احکام قرآن کے. اچھا شیخ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ احکام قرآنی اور ان پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ظاہر احکام ہے تو ضروری ہے, لیکن کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم تو اب فی زمانہ یہ ہو گیا نا کہ اللہ کے احکام ہیں تو ہم نے تو کچھ مفروضہ قائم کر رکھا ہے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے اور ہم معاف کر دے گا. تو کیا اللہ کے احکام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوال میں خود بات رکھی کہ رب کا حکم ہے تو بات ختم ہو جاتا ہے. لیکن سوال بھی تو میرا ہے نا. اس کی تشریح آگے کرتا ہوں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو ایک اس کو جسم عطا کیا, ایک اس کو روح عطا کی ہے. جسم کے اپنے کچھ تقاضے, اس کی غذا انسان کو میسر آ جاتی ہے. روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا, رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا. ایک مغربی مفکر کہتا ہے کہ ہم نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا, پرندوں کی طرح جہاز میں جانے کیا کچھ بنا لیے, زمین کی تہ میں جا کے مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا, لیکن زمین پر انسان بن کر کیسے رہیں یہ نہیں سیکھ سکے. تو یہ ہدایت جو رب کائنات کی طرف سے آئی انسان کو واقعتاً انسان بناتی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو سورۃ البقرہ 38 میں الفاظ ہیں, فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ وہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آج انسان ہدایت سے دور ہے, بظاہر ایکوائرڈ نالج میں تو وہ آسمانوں پر پہنچ چکا ہے, لیکن وہی الہی سے دور ہے. مسائل بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. اس کا مطلب ہے کہ کمی کس بات کی ہے؟ رب کائنات کے احکامات پر عمل میں کمی. اور آخری بات اس میں یہ ہے, اس کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان تو خیر مانتا ہی ہے, غیر مسلم بھی مانتا ہے, لیکن محمد کریم سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 3 مرتبہ کہلوایا ان اتبع الا ما یوحى الی. مثلا سورہ انعام آیت 50 میں الفاظ ہیں, میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. تو جب اتنی عظیم ہستی, لاجیکلی بھی آدمی سوچے, جس کو غیر مسلم بھی تسلیم کرے, وہ اس حکم کی پیروی کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم کیا, ہماری کیا حیثیت ہے, کیا ویلیو؟ ناظرین ایسے موقع پہ ایک محاورہ کہتے ہیں چپدی کا شوربہ کہ ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا.
کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو وہی کرتا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. یہ احکامات ہیں، ان پر عمل کا. ابھی جو ہے وہ شجاع صاحب نے بہت ہی سیر حاصل لیکن بہت ہی جامع اور مختصر گفتگو کی ہے، تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتا ہوں اور اس کے بعد آ کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں.